ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین بعدہ وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ وشہداء ملتہ وعلماء محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، بولو سبحان اللہ۔ بے کسوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستان عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تقدس سے سرفراز ہے، اوج سکندری جس کی بارگاہ میں ادنا سا معیار رکھتی ہے، اورنگ شہنشاہی جس کی بارگاہ میں بھیکھاری کی حیثیت سے کھڑی نظر آ رہی ہے، شمس بازغہ جس کے در کا طواف کر رہا ہے، بدر کامل اور جمع ستارے اپنی روشنی کو بڑھانے کے لیے جن کے تلووں سے نور کا صدقہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سدرہ کے مکی جبریل امی جن کی غلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے، ان کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے اس تصور کے ساتھ کہ حضور کی نگاہیں ہم عاشق رسول پر ہیں، بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، ساتھ ہی ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ بڑے پیر کی محفل میں آنا بڑے نصیبے کی بات ہے، بڑے نصیبے کی بات ہے، بغیر ان کی اجازت کے کوئی ان کی محفل میں نہیں آ سکتا، بغیر ان کی اجازت کے کوئی ان کا ذکر نہیں کر سکتا، تو بڑوں کی محفل ہے اور جن لوگوں نے سجایا ہے وہ بھی خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ واقعی دل باغ باغ ہو گیا، اور ایک سنا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور واقعی آج جو معاملات ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں، واقعی جو کتابوں پر پڑھا کرتے تھے، آج پریکٹیکل کی صورت میں اسے سامنے دیکھا ہم نے کہ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ جو اخلاق ہم نے دیکھا، واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دل سے دعا ہے پروردگار عالم مزید بلندیوں تک، مزید ان کے درجات کو ہر طریقے سے بلند فرمائے، کامیاب و کامران فرمائے۔ محترم سامعین، ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے خاندان رسول کے چشم و چراغ جلوہ افروز ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں نعت نبی گنگنانے کی حیثیت رکھنے والی ذات، جس کو پورا ہندوستان غلام نور مجسم کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور بہت خوبصورت وہ لگتے بھی ہیں،
اور ماشاءاللہ داہنی طرف الہ آباد کی خوبصورت آواز جو آپ نے ملاحظہ فرمائی. میرے بعد آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت بیان بھی ملاحظہ کرنا ہے. خطیب الہند پیر طریقت حضور محبوب الواعظین حضرت علامہ الشاہ سید محمد عامر مسعودی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی. بہت خوبصورت خطاب ہوتا ہے حضور کی بارگاہ, حضور کی ذات, حضور کے خاندان سے وہ بھی نسبت رکھتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ میزبان بھی آل رسول ہے, مہمان بھی آل رسول ہے. اللہ اللہ, بڑی خوشی کی بات ہے. ہم لوگ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ, اور پھر وہ انعامات, وہ برکات جو ہم لوگوں کو ملے ہیں, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت احسان مند ہیں ہم اس چیز کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کے صدقے طفیل وہ چیز ہمیں عطا فرمائی. ممبر شریف پر پیکر خلوص و محبت, منبع علم و فن حضرت علامہ ممتاز صاحب قبلہ خطیب و امام اولیاء جامع مسجد, اور ساتھ ہی ساتھ پیکر اصلاح اخلاص و وفا حضرت سید ارشد, حافظ ارشد صاحب بھی جلوہ افروز ہیں. ماشاءاللہ ملاقات ہوئی, بڑا اچھا لگا. بات زیادہ تمہیدی نہ کرتے ہوئے بات میں اپنی شروع کرتا ہوں. میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی محفل ہو حضور کی نعت سے شروع ہوتی ہے, حضور کی تعریف سے شروع ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہر محفل کو نسبت حضور کی ذات سے ہے. حضور کی ذات پھر خاندان حضور کا ہے تو ظاہر سی بات حضور کا ذکر ہوگا. بڑی تیزی کے ساتھ جو موضوع میں نے لیا ہے اس پہ انشاءاللہ بہت گفتگو ہوگی, انشاءاللہ بہت اچھی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگ یقین رکھیں اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. بات حضور کی تعریف و توصیف کی جتنی بھی کی جائے کم ہے, جتنی بھی کی جائے کم ہے. حضور کی تعریف و توصیف جتنی بھی کی جائے کم ہے, اس لیے کہ کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے حضور کی تعریف کی ہے تو پروردگار عالم نے کیا. حضور کی تعریف پروردگار عالم نے. پورا قرآن حضور کی تعریف کر رہا. جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے. توجہ کا طالب تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے. جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے. ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے, یہاں سے پہلے. حضرت دیکھیں گے ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے, یہاں سے پہلے. اور ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا, ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا, کعبہ والناس محمد کا ثنا دیکھا, کعبہ والناس محمد کا ثنا دیکھا. اور سائم چشتی کے وہ 4 مصرے یاد آتے ہیں کہ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں, اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں. حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں, حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. اپنا انداز زمانے میں جدا رکھتے ہیں, اپنا انداز زمانے میں جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کون محبوب جو اٹھے تو آسمان کو عروج ملے, جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, جو لب ہلا دے تو انادل چہکنے لگے, جو گفتگو فرمائے تو پھول جھڑنے لگے. کون مصطفیٰ جان رحمت جن کی ولادت ہو رہی ہے تو ملک شام کا ذرہ ذرہ روشن و چمکدار ہو رہا ہے. کون مصطفیٰ جان رحمت جن کی رسالت کی گواہی چرند و پرند دیا کرتے ہیں. کون مصطفیٰ جان رحمت جن کی رسالت کی گواہی شجر و حجر دیا کرتے ہیں. کون مصطفیٰ جان رحمت جن کی رسالت کی گواہی شجر و حجر جانور فرشتے دیا کرتے ہیں. کون مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے گھر کے غلام بلال حبشی ہے, جن کے گھر کے غلام جبریل امین ہے. کسی نے کہا شمس اچھا ہے نا فلک پر ہلال اچھا ہے, شمس اچھا ہے نا فلک پر ہلال اچھا ہے. ان دونوں سے تو محمد کا بلال اچھا ہے, ان دونوں سے تو محمد کا بلال اچھا ہے. مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے, مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے. ساتھ مولا کے محمد کا نام اچھا ہے, ساتھ مولا کے محمد کا نام اچھا ہے. دیکھ کر بلال حبشی کو حورے بولی, دیکھ کر بلال حبشی کو حورے بولی, تاجداروں سے تو محمد کا غلام اچھا ہے, تاجداروں سے تو محمد کا غلام اچھا ہے. حضور کی تعریف سب سے پہلے کسی نے کیا ہے تو پروردگار عالم نے کیا ہے. کہا کن حبیبی محمدہ. اللہ نے حضور کی تعریف کی, آدم کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو.
حضرت آدم آئے حضور کی تعریف کرتے ہیں, حضرت ابراہیم آئے حضور کی تعریف کرتے ہیں, حضرت یوشع آئے حضور کی تعریف کرتے ہیں, حضرت ایوب آئے حضور کی تعریف کرتے ہیں, حضرت اسماعیل آئے حضور کی تعریف کرتے ہیں, حضرت یوسف آئے حضور کی تعریف کرتے ہیں. سب آتے جا رہے ہیں, حضور کی تعریف و توصیف کرتے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ جب خاتم النبیین تک پہنچا, وجہ تخلیق کائنات تک پہنچا, تو حضور نے اپنی نعت خود بیان فرمائی. حضور فرماتے ہیں ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. سلسلہ حضور کی نعت کا آگے بڑھا ہے تو حضرت حسان بن ثابت تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلْدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے, سلسلہ آگے بڑھا, امام الاتقیاء شہزادہ کاروان نبوت تک پہنچا, شہزادہ امام حسین تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے ان الطیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے, علامہ بوصیری تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سلسلہ اور آگے بڑھا ہے, علامہ شیخ سعدی شیرازی تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سلسلہ اور آگے بڑھا ہے, شہنشاہ بغداد تک پہنچا ہے. سرکار بغداد کی بارگاہ سے آواز آتی ہے غلام حلق بغوش رسول ساداتم رہے نجات نوتن حبیب آیاتم. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے, حضور محبوب الہی تک پہنچا. آواز آتی ہے سبا بسوئے مدینہ روکن ازید واگو سلام برخا بگرد شاہ مدینہ گردد وسط تذر و پیام برخا. سلسلہ اور آگے بڑھا ہے, حضور امیر خسرو تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے نمی دانم چ منزل بود شب جائے کے منبودم بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کے منبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے منبودم. سلسلہ یہیں تک نہیں رکا, سلسلہ یہیں تک نہیں رکا, سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. اللہ اللہ, سلسلہ عزت بخاری تک پہنچا. آواز آتی ہے ادب کا ہیست زیر آسما ازرش نازکتر ادب کا ہیست زیر آسما ازرش نازکتر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے, علامہ عبد الرحمن جامی تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ذی احوالم محمد را خبر کن. سلسلہ اور آگے بڑھا ہے, بریلی کے حسان تک پہنچتا ہے, اعلیٰ حضرت تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, خطیب ہندوستان, خطیب ہندوستان, خطیب ہندوستان, جشن غوث اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلسلہ یہیں تک نہیں رکا, آگے پہنچا. سلسلہ آگے بڑھتا ہے, مسترازمی تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے کوہ ہمالا کے سنگے گراں کو توڑ سکتا ہوں, میں طوفان خیز موجوں کے بھی دھارے موڑ سکتا ہوں. میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی, میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی. تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں, تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں. سلسلہ اور آگے پہنچتا ہے, خواجہ شوق تک پہنچا. آواز آتی ہے سرکار مدینہ نے اعجاز یہ پایا ہے, سرکار مدینہ نے اعجاز یہ پایا ہے, بے چہرگی چہرہ بے سائگی سایہ ہے. سرکار مدینہ نے اعجاز یہ پایا ہے, بے چہرگی چہرہ بے سائگی سایہ ہے. نالین پکڑ لیتے تارش پہنچ جاتے, نالین پکڑ لیتے تارش پہنچ جاتے. جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے, جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے. آواز پھر بریلی سے آتی ہے, حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا. اسی بریلی سے آواز آئی, سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے.
بریلی سے آواز آتی ہے آخری، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ حضور کی تعریف ابتدائے دنیا سے ہوتی چلی آج بھی ہو رہی ہے، اور آج ان نعت خوانوں کے شاعروں کے ذریعے سے، اور اللہ ہمارے سینوں میں وہ جذبہ ایمانی عطا کرے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں میں وہ چیز پیدا کریں کہ صبح قیامت تک حضور کی نعت پڑھتے رہیں۔ حضرات محترم وقار، حضور کی تعریف بہت ضروری ہے، اور حضور کی تعریف الحمدللہ ہم کرتے رہیں گے۔ دعا ہے جب تک دنیا میں رہیں تعریف کرتے رہیں، اور جب جسم سے روح نکلے تو تعریف کرتے ہوئے روح نکلے۔ تو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، پیر پیرا میر میرا، قطب ربانی شیخ الامکانی، پیر لاسانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ عنہ۔ بڑی ذات ہے، بڑا مقام ہے۔ سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان کی محفل میں مہمان کی حیثیت سے بیٹھنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک نظر کی بات ہے صرف۔ سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، توجہ دیکھیں، انشاءاللہ یقین مانے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے سرکار پاور دیکھیں، مقام دیکھیں۔ کہا میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، بہت پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کیا وہ میرا مرید تھا؟ توجہ کا طالب دیکھیں، کیا وہ میرا مرید تھا؟ کہ نہیں حضرت، کیا میرے مرید کا مرید تھا؟ کہ نہیں حضرت، مرید کا مرید نہیں تھا۔ فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں آیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مجلس سے جو یہ قسم خدا کی یہ ضمانت ہے، جو لوگ مجلس میں آ جاتے ہیں اور رحمت کا سائبان سرکار غوث اعظم کے توسل سے جو تن جاتا ہے، قسم خدا کی وہ سامان بخشش بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا کیا وہ کبھی میری محفل میں آیا تھا؟ کہا حضور وہ محفل میں تو نہیں آیا، اس کا دل بہت دنیا کی طرف لگا رہتا ہے۔ تو آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد کھولا، کہا کیا کبھی وہ میری گلی سے گزرا تھا؟ کیا کبھی وہ میری گلی سے گزرا تھا؟ کہا حضور اس کا تو اسی گلی سے آنا جانا تھا۔ کہا جو شخص عبد القادر کی گلی سے گزر جائے اس پر اللہ کبھی عذاب نازل نہیں۔ وہ مقام، وہ مرتبہ بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ ہم حقیقی معنوں میں ان کے مقام و عظمت، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اندازہ لگائیں، ہم بتائیں۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ آپ اگر اس محفل میں حضور غوث اعظم کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں تو یہ آپ کی ضمانت ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور ان کے صدقے طفیل بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ ارے کتنی ذات، کتنا مقام ان کا، کتنے اگر بتایا جائے وہ تو لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ وہ پاور ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے بارے میں تعریف و توصیف فرمائی، بریلی کے تاجدار نے فرمائی، بڑے لوگوں نے پورا قصیدہ آرائی فرمائی سرکار کے بارے میں۔ علامہ نور اللہ سورتی علیہ رحمۃ الرضوان اپنے ملفوظات میں مقام کے تعلق سے ایک بات ملاحظہ فرمائے، فرماتے ہیں سرکار بڑے پیر کا مقام تو بڑے بڑے لوگوں نے لکھا، لیکن جو میں نے سمجھا وہ پایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمین کے طبقات کو کاغذ بنا لیا جائے، ساتوں آسمان کے طبقات کو کاغذ بنا لیا جائے، کائنات میں جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے، کائنات میں جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی روشنائی بنا لی جائے، انسان جنات مل کر کے اگر لکھنے کے لیے آپ کے مقامات کو بیٹھے، فرماتے ہیں یہ ساتوں زمین کے طبقات بحیثیت کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، یہ قلم ٹوٹ سکتے ہیں، روشنائی سوکھ سکتی ہے، لیکن مقام غوث اعظم کے ایک مقام کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مقام غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بمانے ذریعہ کے ہوتے ہیں. وسیلہ بمانے ذریعہ، وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ سکتے. نارمل سی بات ہے. قرآن فرما رہا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ایک چھوٹی سی بات، گھڑی آپ کے ہاتھ میں، گھڑی ہے نا بھائی، گھڑی ہے آپ کے ہاتھ، ایک چھوٹی سی شے بتائے گی کہ بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. چھوٹی سی شے. حضرت خصوصی توجہ کا طالب، گھڑی میں اس وقت 12:40 یا 41 غالباً ہو رہے ہیں. کتنے؟ گھڑی ہے سب کے پاس، دیکھیں گے. اب 12 جو بجا ہے، یہ توجہ، 12:40 ہوا ہے. یہ بڑی سوئی جو ہے یہ جب 12 پہ پہنچے گی تو کیا بجے گا؟ کیا بجے گا؟ ایک بجے گا. اس سے پہلے جو سوئی 12 تک تھی کیا بجا تھا؟ 12. اس سے پہلے 11. معلوم یہ ہوا 1 تک اگر پہنچنا ہے تو پہلے 11 کے پاس آنا ہوگا. توجہ کا طالب، یہ چھوٹی سی شے بتا رہی ہے. زندہ 1 تک پہنچنا ہے تو پہلے 11 کے پاس آنا ہوگا، پھر 12 کے پاس آنا ہوگا، پھر 1 تک پہنچیں گے، پھر 1 تک. ایک کون؟ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. سبحان اللہ پروردگار عالم کی ذات ہے. زندہ معلوم یہ ہوا اگر رب تک پہنچنا ہے تو پہلے 11 کی بارگاہ میں آنا ہوگا، سرکار بغداد کی بارگاہ میں آنا ہوگا. سرکار بغداد ہمارے حاضری پر جب ہماری مقبولیت کی مہر لگا دیں گے، ہمارا ٹرانسفر 12 کی بارگاہ میں 12 کی بارگاہ میں ہو جائے گا. اور 12 کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری مقبول ہو جائے گی تو سرکار دو عالم ایک یعنی اللہ تک پہنچاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ حضرت. بزرگوں نے فرمایا نا، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اچھا صاحب، ہماری گھڑی تھی 1 بج گیا، 1 تک ہم پہنچ گئے، اللہ تک پہنچ. کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں 1 نہیں بجتا، 0 ہو جاتا، 24 بجتا ہے نا بھائی. مطلب اگر وسیلہ لیا تو 1 تک پہنچ گئے، وسیلہ لیا تو 1 تک پہنچے، وسیلہ نہیں تو کہیں نہیں، یہاں بھی 0 وہاں بھی 0. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اور یہ وسیلہ قسم خدا کی ہماری زندگی میں بھی کام آئے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اور حشر میں بھی کام آنے والا ہے. یہ وسیلہ بہت بڑی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے. میرا دل کر رہا ہے، غلام ہیں، بڑے نعت خواں لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن میری بھی حسرت خواہش ہے کہ کچھ شعر میں بھی سرکار غوث اعظم کی شان میں پیش کر دوں، کیونکہ رنگ ہے سرکار غوث اعظم کی محفل کا چڑھا ہوا ہے. میں بھی فیوز و برکات حاصل کر لوں. جی. اجازت ہے؟ اجازت حضرت. دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، اور انشاءاللہ غوث اعظم کا جتنا آپ نام لیں گے اتنا فائدہ ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے غوث اعظم کا نام لیں گے وہ قربت اتنی بڑھتی جائے گی. دیکھیں، بڑی اچھی آواز ماشاءاللہ. کیا جب یہ کھینچتے تو ہم لوگ تو ڈر جاتے ہیں کیا ہو گیا، لیکن ایک عقیدت ہے. میرا ماننا ہے کہ حضور سرکار غوث اعظم آواز تو دیکھتے ہیں، الفاظ بھی دیکھا کرتے ہیں. اگر کسی کو آواز نہیں ہے تو کا مطلب نہیں پڑھ سکتا، کیا پڑھے گا؟ عقیدت ہے. دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں. شیدا شیدا تمہارا ہے. دیکھیں گے شیدا تمہارا ہے، شیدا تمہارا ہے، شیدا تمہارا ہے، یہ سارا عالم. آپ لوگ سپورٹ کریں یا سپورٹ کریں. شیدا تمہارا ہے، شیدا تمہارا ہے، یہ سارا عالم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم. ساتھ میں پڑھے، قسم سے بہت لطف آئے گا. یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم.
شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم، یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم. انرجی فیل ہوتی ہے قسم سے جب غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، انرجی فیل ہوتی ہے. یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم. بند ملاحظہ فرمائے نوازش ارشاد ارشاد حضور. یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم. وقت ولادت تھے قرآن کے حافظ، وقت ولادت تھے قرآن کے حافظ، ماں کے شکم میں تھے ماں کے محافظ. زندہ باد زندہ وقت ولادت تھے قرآن کے حافظ، ماں کے شکم میں تھے ماں کے محافظ. تم ہو ولایت کے، تم ہو ولایت کے، تم ہو ولایت کے، تم ہو ولایت کے مینار محکم. یا غوث اعظم 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 یا غوث اعظم. یہ ملاحظہ فرمائے، شعر دیکھیے قسم خدا کی ایمان تازہ ہو. میں چل کے بولنے یا غوث اعظم، ملاحظہ فرمائے. یا غوث اعظم 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 یا غوث اعظم. دیکھیں کہ بچپن میں بغداد پڑھنے کو جائیں، بچپن میں بغداد پڑھنے کو جائیں، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کرائیں. بچپن میں بغداد پڑھنے کو جائیں، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کرائیں. سچ سچ بتاتے ہیں، سچ سچ بتاتے ہیں، سچ سچ بتاتے ہیں، سچ سچ بتاتے ہیں. صدری میں درہم یا غوث اعظم 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 یا غوث اعظم. رمضان کی پہلی کو تشریف لائے، زندہ باد. رمضان کی پہلی کو تشریف لائے، رکھ کر کے روزہ جہاں کو بتائے. رمضان کی پہلی کو تشریف لائے، رکھ کر کے روزہ جہاں کو بتائے. ہے پہلی تاریخ، ہے پہلی تاریخ، ہے پہلی تاریخ ماہ مکرم. یا غوث اعظم 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 یا غوث اعظم. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان. صدیوں کے مردوں کو تم نے جلایا، صدیوں کے مردے کو تم نے جلایا. صدا قنبے اذنی ہے تم نے لگایا، صدیوں کے مردے کو تم نے جلایا. صدا قنبے اذنی ہے تم نے لگایا.
تم ڈال دیتے ہو، 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 تم ڈال دیتے ہو بے دم میں بھی دم، یا غوث اعظم، 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 یا غوث اعظم۔ درود پاک سنا دے اللہم اللہم صلی علی سیدنا سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک مولانا وسلم ملجانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی محترم سامعین، ایک بات اور ایک پیغام سرکار بڑے پیر کا جو بہت اہم ہے، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار بڑے پیر نے کہا اچھا لو، ہاتھ بڑھایا، کہا آؤ مرید ہو جاؤ، کہا آؤ مرید ہو جاؤ۔ کہا لیکن حضرت میری دو شرط ہے، توجہ کا طالب، کہا میری دو شرط ہے۔ بولے اچھا، عبد القادر کی بارگاہ میں مرید ہونے پر شرط پیش کر رہے ہو؟ شرط پہ بتاؤ کیا کون سی شرط ہے؟ کہا کہ حضرت میں چور ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ شان دیکھیں، شان دیکھیں، اللہ اللہ، شان دیکھیں۔ کہا چور ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ کہا استغفر اللہ، شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں ایسی نازیبہ بات کر رہے ہو، کہا تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں تم ایسی بات کر رہے ہو؟ بولے حضرت بڑے بڑے چور تو یہیں سے سدھرتے، بڑے بڑے چوروں کو تو یہاں سے قطب اور ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ کہا اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا استغفر اللہ، ایسی بات کرتے ہو حضور آپ کو مرید کرنا ہی ہوگا، آپ کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا واسطہ ہے آپ کو۔ تو آپ کچھ دیر سکوت اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہیں میں مرید کر لوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا حضرت آپ میری دو مان لیجئے، میں 1000 شرطیں مان کر لیتے ہیں۔ 1000 شرط ماننے کے لیے بولے 1000 نہیں، ایک شرط ہے میری۔ کہا بتائیے حضرت؟ بولے شرط یہ ہے، ٹھیک ہے تمہیں چوری کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، شرط یہ ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہوگا تمہیں اذان دے دینا، جب بھی اذان کا وقت ہوگا اذان دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بولے حضرت بس اتنی سے بات، بولے ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا۔ اب گھر آیا، گھر آنے کے بعد اب صرف اذان پہ اذان چل رہی ہے، اذان پہ اذان۔ 3 دن ہو گئے، وقت ہو رہا ہے، اذان دے رہا ہے۔ خاتون نے کہا ارے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اذان پہ اذان لے دے کے اذان ہی اذان، نماز کا پڑھو گے؟ کہا یہ غوث اعظم سے ہمارا کمپرومائز ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، نماز نہیں پڑھنا، خالی اذان دینا ہے، صرف اذان دینا ہے۔ بولے ارے اتنا شوق ہے جاؤ مسجد میں اذان دو۔ کہا نہیں صرف اذان دینا ہے۔ اب دن بھر اذان ہی میں وقت گزرا جا رہا ہے، اب مال و دولت نہیں، اخراجات کے معاملات جو ختم ہوتے ہیں۔ خاتون نے کہا کچھ ہے نہیں، جاؤ چوری کر کے لاؤ، کچھ پیسہ کھانے کے لیے ہے نہیں۔ تو سوچ رہا ہے کہ کب جاؤں ایسا وقت نکالوں جب چوری مجھے اذان نہ دینا پڑے، اذان نہ دینا پڑے۔ اب سوچ رہا ہے کون سا ایسا وقت ہو، کون سا وقت ہو۔ بھائی معاہدہ کسی عام شخص سے ہوا نہیں تھا، شیخ عبد القادر سے وعدہ کر کے گئے تھے۔ اللہ اللہ، اب اس نے بہت سوچ اور فکر کے بعد ایک وقت نکالا 11 بجے رات کا، کہ 11 بجے جاؤں گا اور 3 بجے لے کے واپس آ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ اب وہ نکلا، ایک دن موقع اس نے وقت متعین کیا، اور امیر بغداد کے ہاں ایک گھر کو اس نے نشاندہی فرمائی، نشاندہی کیا، اور اس کے بعد اس گھر میں کود گیا، دیوار پھاند کر کودا اور اس کمرے کو تلاشنے لگا جہاں پہ مال و زر تھا۔ دروازہ کھولا، جیسے ہی چراغ روشن کیا، کیا دیکھا؟ اتنا سارا مال و دولت، اتنا مال و زر، حیران و شزدر رہ گیا، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ سوچ رہا ہے تو بہت مال ہے، ایک بار اگر یہ پورا ہو جائے تو کافی دن کے لیے کام ہو جائے گا اپنا۔ اب وہ دیکھا سامنے مال، دیکھنے کے بعد آنکھ جب دیکھتی ہے نا دنیا کی دولت تو پھر وہ اسی میں محو ہو جایا کرتی ہے، سارے معاملات بھول جایا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب وہ سوچا کہ جلدی جلدی سارا مال بھر لیا جائے۔ اب وہ سارا مال اس نے بھرنا شروع کیا، اب وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا، سوچا جلدی سب بھر لیتے ہیں، پھر ہمیشہ کافی دنوں کے لیے ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جب اس نے کافی دیر کے بعد مال کو اکٹھا کیا، اپنے بوریے میں جب اس نے باندھنے کے بعد سامان کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جیسے ہی اٹھا کر کمرے سے باہر قدم نکالا تو بغداد کی مسجد سے اذان کی سطح آ گئی۔ کہا یار یہ تو پھنس گیا،
کہا اذان ہو رہی ہے, وعدہ عبد القادر سے کیا ہے. اللہ اللہ, بوریے کو رکھا, پوٹلی کو رکھا اپنے, رکھنے کے بعد کہا یار اب تو دینا ہی پڑے گا بھائی, اب معاہدہ تو معاہدہ ہے. اب وہ گھر میں اب اذان دے رہا ہے. توجہ کا طالب دیکھیں شیخ عبد القادر کی شان, گھر میں اذان دے رہا ہے. اب جب اذان کی آواز گھر والوں کے کانوں سے ٹکرائی تو لوگ آگے باہر بولے گھر میں کون اذان دے رہا ہے. اب وہ اذان دے رہا, پیچھے لوگ کھڑے ہو کے بھیڑ لگ گئی کہ یار گھر میں کون اذان دے رہا ہے, کیا بات ہے. اب جیسے اذان مکمل ہوئی, مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی پیچھے دیکھا تو لوگ بھیڑ لگائے اسے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہتا, ارے اذان ہو گئی, نماز نہیں پڑھنا ہے کیا, جاؤ وضو کر کے آؤ, کھڑے ہو تم لوگ. تو لوگ سوچے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی لگتے ہیں, ہم لوگ کو ڈرا رہے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو, وقت وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب لوگ یہ سوچا کہ وضو کرنے جائیں گے, میں ادھر سے نکل جاؤں گا. ترنت نیت سنت کی باندھ لیا اس نے. اب نیت سنت کی باندھا اور سلام جب پھیرا تو کیا دیکھا کہ پیچھے 2 صفیں لگی ہوئی, 2 صفیں لگی ہوئی ہیں. ایک شخص اٹھتا کہتا حضور اگر اجازت ہو تو تکبیر کہوں. تو کہتا دماغ مت خراب کرو, چور کو حضور کہتے ہو. کہا حضرت وقت بہت کم ہے, جلدی اجازت ہے. جب دیکھا وقت کم تو بولا اچھا ٹھیک ہے. اب نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد کیا دیکھا کہ لوگ دستبوسی اور قدم بوسی کرنے لگے. اللہ 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 اللہ. ادھر اپنی خانقاہ میں شیخ عبد القادر مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان کہہ رہے ہیں اللہ. کہ میں اس کی 2 مان کر نہ پھنسا, وہ میری 1 مان کر پھنس گیا. اللہ 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 اللہ. اب اس کے بعد قدم بوسی اور دست بوسی ہو رہی ہے. دل میں خیال آ رہا ہے ایک وقت کی نماز پڑھا ہے تو اتنا احترام لوگ کر رہے ہیں, اتنا احترام لوگ کر رہے ہیں. کاش میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو نہ جانے کتنا لوگ احترام کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ کبیرہ. اور ہاتھ اٹھا کر کے شیخ بابو شیخ کی طرف کہتا ہے واہ شیخ عبد القادر مان گیا تیری عظمت کو, تیری شہنشاہت کو مان گیا. تو واقعی میں سرکار غوث اعظم کو اگر دل سے مانتے ہو تو تمہیں نمازی ہونا پڑے گا, تمہیں نمازی ہونا پڑے گا, یہ ضروری ہے. سرکار بڑے پیر کو مقام ملا ایسے نہیں ملا, راتوں رات عبادتیں کی ہیں آپ نے, راتوں رات. روایت میں آتا ہے تقریباً 40 سال عشاء کے وضو سے فجر, مزید فرماتے ہیں فجر کے وضو سے عشاء کی نماز 15 سال آپ نے بیان فرمائی. اللہ اکبر. ایک طرف حضور کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں, دوسری طرف ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ہیں. یہ محبت ہماری مکمل نہیں ہے, کامل نہیں ہے. ایک کامل جبھی ہوگی جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے. مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے مہمان ہوتے ہیں. پہلی قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے جب وہ گھر کو آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ وہ گھر سے جائے نہ. توجہ کا طالب, آخری بات اس کے بعد میں ختم. جب وہ آتا ہے تو گھر کو تو دل کرتا ہے جائے نہ, ارے بیٹھ جائیے, ابھی کھانا کھا کے جائیے گا, آرام سے جائیے گا, کچھ دیر کے بعد جائیے گا. دل کرتا ہے جائے نہ, جائے نہ. اگر ایسا ہے تو وہ پہلے درجے کا مہمان ہے نا بھائی, ہے نا, پہلے درجے کا مہمان. دوسرے درجے کا مہمان کون ہے صاحب؟ گھر آیا, دل کہا جلدی چلا جائے, جلدی چلا جائے, ابھی پکائے گا فالتو میں, دماغ خراب ہوگا, جلدی. اچھا باقی ساری باتیں فون پہ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, باقی دل کرتا جلدی چلا جائے, جلدی چلا جائے. اگر ایسا ہے تو دوسری درجے کا مہمان ہے. کتنے؟ دوسرے درجے کا. تیسرے درجے کا مہمان کون ہے صاحب؟ تیسرے درجے کا مہمان وہ ہے کہ دل کرتا ہے آئے نا, دل کرتا ہے آئے نا. حقیقت ہے نا بھائی, دل کرتا ہے کہ آئے نا. اگر ایسا ہے تو تیسرے درجے کا مہمان ہے. ایک سوال ہے آپ سے, ایک سوال, مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. توجہ کا طالب, مسجد اور تیز آواز میں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد میں آپ اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو کس حیثیت کے مہمان کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, نماز پڑھا, نماز پڑھنے کے بعد دل نے کہا قرآن کی تلاوت کر لوں, قرآن کی تلاوت کیا, کہا حضور پر درود پاک بھی پڑھ لوں, درود پاک پڑھا, کہا کچھ تسبیح و تہلیل بھی پڑھ لوں. دل مسجد میں لگا ہوا ہے, دل لگا ہوا ہے, سرور میں ہے, لگا ہوا ہے. رب نہیں چاہتا کہ وہ بندہ اس کے گھر سے جائے, رب نہیں چاہتا کہ وہ بندہ اس کے گھر سے جائے. اگر ایسا ہے تو پہلے درجے کا مہمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کا پیغام آپ کے نام, غوث اعظم کا پیغام
صرف نعرہ لگانے سے محبت قبول ہونے والی نہیں ہے. سرکار بغداد نے 50 سال جنگلوں میں عبادتیں کی ہیں, تب جا کر کے وہ مقام ملا ہے. اتنے آسانی سے غوث اعظم کے غلام کیسے بن جاؤ گے؟ تمہیں بھی ان کی غلامی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. فرمایا اگر ایسا ہے مسجد میں دل لگا ہوا ہے تو پہلے درجے کا مہمان ہے, پہلے درجے کا مہمان ہے. دوسرے درجے کا مہمان مسجد میں داخل ہوا, بے چینی شروع ہو گئی, بے چینی شروع ہو گئی. امام صاحب نے تھوڑا اگر قرات کو طول کیا دیا, بتائیے کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی کام ہی نہیں ہے, تھوڑا سے تاخیر کیا ہو گئی, مار تمام دنیا. جیسے سلام پھیرا گیا ایسے تیزی سے بھاگتے ہیں جیسے ان کی ٹرین چھوٹ رہی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے, حقیقت ہے. اگر ایسا ہے تو رب نہیں چاہتا کہ تم اس کے گھر زیادہ دیر رکو, تم اس کے گھر زیادہ دیر رکو, یہ رب نہیں چاہتا ہے. یہ دوسرے درجے کا مہمان ہے. تیسرے درجے کا مہمان جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسجد نہ جا کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں یا کامیابی حاصل کرنا سمجھتے ہیں, تو یہ اپنے ذہن و دماغ کے پردے میں بٹھا لو, یہ کامیابی نہیں ہے. رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل. مسجد کے بغل میں گھر ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ حق بات ہے. رب جب تک چاہے گا نہیں مسجد میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے. حق ہے. اچھا, مسجد کی سہولیات کے معاملات ہمارے تو الحمدللہ ایسے ہیں, فیسلٹیز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر ٹھنڈی ہے تو گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ بہترین قالین کا انتظام ہوتا ہے, ہوتا ہے. اگر گرمی ہے تو اے سی کا انتظام ہوتا ہے, ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا ہے. سہولیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سارا کا سارا محلہ مسجد میں داخل ہو جائے, سارا کا سارا گاؤں مسجد میں آ جائے, لیکن مسجد میں جاتا وہی ہے جسے رب چاہتا ہے, جسے رب چاہتا ہے. میں ایک بہت آسان لفظوں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ایک ملازم ہے, ایک مالک ہے. ملازم نماز پڑھنے والا ہے, مالک نماز نہیں پڑھتا ہے. سفر ہوا, سفر ہونے کے بعد چلے جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہوا. ملازم نے کہا حضور نماز پڑھ لیا جائے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. کہا مسجد آئے گی نماز پڑھ لینا, مسجد آئے گی نماز پڑھ لینا. اب اس کے بعد چلا جا رہا ہے, دیکھیں مسجد آئی, اب مالک باہر کھڑا ہے, ملازم مسجد کے اندر گیا ہے. اب وہ نماز پڑھنا شروع کیا, نماز پڑھنا شروع کیا, دل کو سرور آنا شروع ہو گیا ہے. اب اس نے سوچا 2 رکعت نماز اور پڑھ لیتا ہوں. اب وہ اندر نماز میں مشغول ہو گیا, مصروف ہو گیا. اب یہ باہر بے چین ہے, پریشان ہے, حیران ہے, آواز لگاتا ہے, اوے کون سی چیز نے تجھے اندر روک رکھا ہے, کون سی چیز تیرے راستے میں حائل ہو گئی ہے, کون سی چیز تجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہی ہے. آواز آتی ہے, جو چیز تجھے باہر سے اندر نہیں جانے دیتی وہی چیز مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتی. معلوم یہ ہوا جب تک رب نہیں چاہے گا کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ حقیقی بات ہے. سرکار کا فرمان ہے لکل شیء لہ علامۃ علامۃ الایمان الصلاۃ. فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. نارمل 4 ویلر گاڑیاں دیکھا ہوگا, نارمل گاڑیاں ہیں, لیکن اگر کسی گاڑی کے اوپر کوئی مونوگرام لگا ہے یا کوئی بتی لگی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سواستھ محکمے کی گاڑی ہے, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے, یہ فلائی ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے. کوئی نہ, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. آپ نے فلائٹ دیکھی ہوگی, جہاز, اس کے دہانے پر اس کے ملک کا فلیگ بنا ہوتا ہے, وہ بتاتا یہ ہندوستان کا جہاز ہے, یہ امریکہ کا جہاز ہے, یہ برطانیہ کا جہاز ہے, یہ جاپان کا جہاز ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں لکل شیء لہ علامۃ علامۃ الایمان الصلاۃ. فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. ایمان کی پہچان نماز ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. ایمان کی پہچان نماز ہے. آپ نے جسم دیکھا ہے, جسم دیکھا ہے, ہاتھ ہے, توجہ کا تعریف, ہاتھ نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے, پیر نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ سر نہ ہو اور انسان زندہ ہو؟ ایسا نہیں. جو مقام جسم میں جو مقام سر کا ہے وہی اسلام میں وہ مقام نماز کا ہے. جو انسان نماز پڑھتا ہے تو سمجھو وہ زندہ ہے, اس کا ایمان زندہ ہے. حضرات محترم غوث اعظم کی اگر وفا قدم بھرتے ہو تو قسم خدا کی تمہیں چاہیے کہ اپنی پیشانی کو سجدے سے سجا لو. یہی پیغام کربلا کے میدان میں دیا گیا, یہی پیغام جنگ بدر و احد میں دیا گیا, یہی پیغام سرکار بغداد نے دیا, یہی پیغام سرکار غریب نواز نے دیا, یہی پیغام حضرت مخدوم سمنہ نے دیا, یہی پیغام بزرگان دین نے دیا, تاکہ ہم لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں.
حضرات محترم بزرگوں سے اگر محبت ہے، الفت ہے، تو یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے، بنیادی چیز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرات محترم اگر اس پہ بات کی جائے گی تو بہت لمبی جائے گی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ حضور کی اگر عاشق ہو تو حضور نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ دیوانگی صرف زبان پر چلانے سے نہیں ہوگی میرے بھائی، بے شک، دل سے عمل کرنا ہوگا۔ بے شک۔ غریب نواز غوث اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت تبھی ادا ہوگی جب ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔